السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اور میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے الحمدللہ۔ اور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آج آمنہ عثمان، جو کہ عثمان کی بیگم ہے، اور عظمیٰ خان۔ میں یہ کہنا چاہوں گی جو عظمیٰ ہیں، عظمیٰ خان ماڈل، وہ اگر 2 سال سے عثمان آپ کے گھر آ رہا تھا تو آپ کس بنا پہ وہ آ رہا تھا؟ اگر وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو آپ اسے انکار کر دیتی کہ بھئی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، میں ان کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، اسے آپ روک دیتی۔ دوسرا یہ کہ آمنہ کی بھی غلطی ہے، آمنہ عثمان جو کہ عثمان کی بیگم ہے، ان کی بھی غلطی ہے، کیونکہ اگر آمنہ اچھی ہوتی تو ان کے ہسبینڈ باہر منہ کیوں مارتے؟ میری غلطی ہوگی اگر میں اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانوں گی، میں اسے تنگ کروں گی، میں اس کی کوئی خواہش نہیں پوری کروں گی، میں اس کے کپڑے نہیں دھوں گی، میں اس کے استری نہیں کروں گی کپڑے، یا میں کیئر نہیں کروں گی، تو ہی جائے گا نا ہسبینڈ باہر منہ مارنے کے لیے۔ تو اس میں ہم عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے، آمنہ صاحبہ، اور مردوں کا بھی کچھ قصور ہے کہ جیسے کچھ باتیں اگر عورتیں مینیج کرتی ہیں تو مردوں کو بھی کرنا چاہیے مینیج۔ اور عثمان بھی بیچ میں غلط ہے، لیکن سالو کرنا چاہیے ایک، اور مرد کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے جا کے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو مارا پیٹا اور گارڈوں کو کہا اسے پکڑ لو اور اسے مارو، مار ڈالو، یہ ہے وہ ہے۔ ہم بھی غلط ہیں، ہم عورتیں، گھریلو عورتیں جو ہیں، ہم بھی غلط ہیں۔ ہم اپنے مرد کو کوئی کمی دیتے ہیں تو مرد جا کے باہر جاتا ہے نا کسی اور عورت کے پاس۔ تو اب میں نے سنا کہ ہرجانہ ڈالا ہے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن صاحب والوں نے 5 ارب کا عظمیٰ خان پہ، اور عظمیٰ نے بھی ان پہ کچھ ہرجانہ ڈالا ہوا ہے۔ ویسے تو مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، جو کہ میں بھی دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو اجازت، جائیں وہ شادی کریں اگر وہ سنبھال سکتے ہیں تو۔ اور اس میں ثواب بھی ہے، ہم مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، ہم کون سا کہیں اور کنٹری جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک شادی کی اجازت ہے؟ ہمارے تو اسلام میں ہے۔ اور عورت کو بڑا دل رکھنا چاہیے، اور یہ پہلے زمانے میں بھی تو ہوتا آیا ہے نا کہ 4 شادیاں، 4 بیویاں ہوتی تھیں ایک مرد کی۔ اور ابھی میرے خاندان میں میرے ابو، میرے چاچو، میرے دادا، ان سب کی 2 شادیاں ہیں اور سب بیویاں کٹھے رہتی ہیں۔ تو ہمیں بڑا دل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اجازت نہیں دے رہی، آپ اجازت دے دیں اپنے ہسبینڈ کو۔ یا پھر وہ سرگودا میں جو کیس ہوا تھا، عورت نے اپنے ہسبینڈ کی شرمگاہ کاٹ دی تھی، سوری مجھے یہ بتانا پڑا کیونکہ یہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ آپ بے وفائی کر رہے ہو، جس سے بہتر تم کسی قابل نہیں رہو گے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے ہسبینڈ کو روکیں، نہ کہ کسی اور لڑکی کے گھر چلی جائیں اور اسے ہراساں کریں اور اسے ماریں، تشدد کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اور ہم لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہیں نہ کہیں آمنہ جی آپ بھی سچی بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کا خیال کرنا چاہیے، اگر آپ خیال نہیں کر سکتی تو آپ اجازت دے دیں دوسری شادی کی، جائیں وہ شادی کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کے حقوق پورے نہ کرے، وہ گنہگار ہے، اس نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ بھی کچھ سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ جا کے پیغام جاری کر دیا مسز عثمان نے کہ یہ ہوا وہ ہوا، میں نے وارننگ دی تھی لڑکی کو، لڑکی نہیں مان رہی تھی۔ لڑکی تو نہیں جاتی نا عثمان کے گھر، عثمان جاتا ہے لڑکی کے گھر، عظمیٰ خان کے گھر۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ کو روکتی، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو روکتی۔ اور کوئی بھی ایسی لیڈیز ہے، ہر عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے۔ مرد کا جو ہے وہ تو ایک کے ساتھ گزارا بھی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ۔ کچھ اچھے بھی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو باہر منہ مارتے ہیں،
اگر منہ مار رہے ہیں آپ اجازت دے دیں، جاؤ بھائی شادی کرو، 6 مہینے بعد انہیں پتہ چل جائے گا دوسری بیوی کیا دن میں تارے دکھاتی ہے۔ 2 گھر نہیں سنبھال سکتے آج کل کے مرد۔ تو برائے مہربانی کسی کے گھر ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو اجازت ہی دے دیں، جائیں آپ شادی کریں، آپ اپنے دل کی نہ سوچیں، تھوڑا سا دماغ لڑا لیں۔ تو اگر مجھے کچھ عورتیں کہیں گی کہ میں نے اجازت دی اپنے ہسبینڈ کو، پہلے تو وہ گھر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، اگر جائیں گے تو میں کھلم کھلا انہیں اجازت دوں گی کہ جائیں آپ بھی دوسری شادی کریں اور اس کا گھر بسائیں، کیونکہ ہم بیٹیوں والے ہیں۔ آپ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلیں گے، کل کو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ تو برائے مہربانی ہم عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ مرد اگر کہیں اور اس کا ریلیشن ہے یا کسی کو پسند کرتا ہے تو آپ اجازت دے دیں، جائیں آپ دوسری شادی کریں، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر واپس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ہاں آپ کے حقوق پورے نہیں کرے گا، وہ اللہ کا دیندار ہے، اس نے حساب جا کے دینا ہے۔ تو کچھ ایسے جذباتی ہو جاتی ہیں عورتیں، دوسری عورتوں کو گالیاں دیتی ہیں، بے حرمتی کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا مار پیٹ۔ ابھی انہوں نے بہت ظلم کیا ان کے گھر جا کے، عظمیٰ کے گھر جا کے بہت زیادہ ظلم۔ تو ایک دائرے میں رہ کے آپ کو کرنا چاہیے، روکنا ہے تو آپ روکیں، دائرے میں رہ کے روکیں۔ 10 گارڈ لے کے گئی ہیں آپ نے، ان کو ہراساں کیا اپنے ہسبینڈ کو بھی، اور خدا کے لیے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، اسلام کو پڑھ لیں، تھوڑا سا ہمیں پڑھنا چاہیے تھوڑا سا۔ کوئی بیوی جو ہے اس طرح کی حرکت نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ مرد تو نہیں بدنام ہوتے، عورت بدنام ہو جاتی ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں آپ کو، جاؤ شادی کرو، شادی کی اجازت دیں، ڈرامہ رچائیں نا۔ پہلے آپ نے ویڈیو بنائی، پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دی، پھر مظلوم بن رہی ہیں۔ آپ مظلوم نہیں ہیں، میں بھی عورت ہوں، شادی شدہ ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میرا ہسبینڈ اگر ایسی حرکت کرے گا، ہاں تکلیف مجھے ہوگی، لیکن میں اسے خوش کرنے کے لیے کہوں گی کہ جاؤ شادی کر لو، مزے اڑاؤ۔ کتنے دن صبر کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آگے تو فاسٹ دنیا آ رہی ہے، بہت تیز دنیا، بہت زیادہ۔ آپ روکتی نا، آپ لڑائی جھگڑا بھی نہ کرتی، ویڈیو بھی نہ بناتی، آپ انہیں اجازت دیتی، جائیں آپ شادی کریں۔ تو برائے مہربانی اپنے گھر اس طرح تباہ نہ کریں۔ آپ کا ہسبینڈ کون سا اب واپس آپ کے پاس ہی ہے یا گھر میں ہے، بھاگ گیا نا، وہ بھی باغی ہو گیا۔ اگر آپ اجازت دیتی تو وہ شاید شرمندہ رہتا کہ یار میری بیوی اتنی اچھی ہے، اس نے مجھے اجازت دے دی، شادی کی۔ تو شادی کرنا ثواب ہے، کون سا حرام ہے؟ آپ انہیں کہیں جائیں نکاح کریں اور رہیں۔ صبر سے کام لینا چاہیے ہم عورتوں کو، نہ کہ یہ ڈرامے رچانے چاہیے کہ دنیا خوش ہو۔ ٹھیک ہے جی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں نے یہ جو بات کی ہے یہ میرے دل میں بات تھی، میں نے اظہار کر دیا، اور باقی اگر میری کوئی بات بری لگی تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔